سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جتنے احباب مخلصین تساں تشریف لے آئے ہو، اللہ پاک تہاڈا تشریف لے آونا قبول فرمائے۔ ساڈا چونکہ ہر سال شعبان رمضان 2 مہینے دے اندر دورہ تفسیر القرآن پڑھایا جاندہ ہے، اور ہمیشہ پھر ہر بار 5 رمضان المبارک نو اختتامی تقریب ہوندی ہے۔ اس مرتبہ چونکہ ملکی حالات سنگین ہون دی وجہ تو دور دراز تو طلباء کرام تو تشریف نہیں لے آ سکے، مگر چند علماء کرام اس وجہ تو علماء کرام آکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی ساڑھے کلو دورہ تفسیر القرآن پڑھے ہے۔ چند طالب علم ساڑھے کل رہے ہیں، اسا کوشش کیتی ہے بھی جڑا سلسلہ دورہ تفسیر القرآن دا چل رہا ہے وہ ختم نہ ہوئے، سلسلہ جاری رہے، جس دے اندر برادرم مولانا عمر حیات صاحب سلمہ اللہ تعالی بڑی جان فشانی نال محنت نال انہوں نے تفسیر القرآن پڑھاون دا حق ادا فرمایا ہے۔ اللہ پاک انہوں دے علم و عمل دے اندر بھی برکات دا نزول فرمائے۔ مینوں اتنی بھی امید نہ ہے کہ میرے مہمان مخلصین اتنی تعداد دے اندر بھی تشریف لے آ سکسن۔ بہرحال ساڈا مقصد ہوندہ ہے یہ رمضان المبارک دے اندر ہر نیکی دا کم جو ہوندہ ہے اللہ پاک اس دا دوہرا مرتبہ نصیب فرماندہ ہے۔ اسا ایک اس بہانے نال تقریب دے صورت دے اندر تسا مخلصین نو دعوت دینے ہیں تاکہ سانو بھی اس مہینے دے اندر تواڈی خدمت کرنے دا موقع مل جائے۔ افطاری دا اہتمام کردے ہیں، اور جتنا زیادہ ساتھی تشریف لے آویں صحیح بات ہے اتنا زیادہ دل خوش ہوندہ ہے کہ چلو جتنا قدر اللہ نے سانو توفیق نصیب فرمائی ہے اس دے مطابق اساں مخلصین دی خدمت کرنے دی بھی اللہ نے توفیق نصیب فرما دیتی۔ جڑے حالات نال اسا دو چار ہو رہے ہیں انہاں تو محسوس اے ہوندہ ہے کہ اے سلسلہ جڑا دعوت و تبلیغ دا ہے یہ ختم ہو گیا، کیونکہ یہ جڑی مصنوعی وبا دا ذکر چل رہا ہے اس دا سب تو زیادہ اٹیک ہویا ہے تو مساجد اور مدارس تے ہی ہویا ہے، بلکہ کچھ ایسی مساجد بھی ہن جنہ دے اندر معتکفین جو حضرات بیٹھے ہن انہوں بھی انتظامیہ نے سختی نال مسجد چو باہر کٹ دیتا ہے۔ اعتکاف بان والیاں بھی ڈنڈے مار مار کے مسجد چو کٹ دیتا گیا۔ انج دیکھ لو بازاراں دے اندر، شاپنگ مالاں دے اندر، اور جیڑا بھی موقع تسا دیکھو اتھے سب افراد دا اجتماع ہوندہ ہے، اتھے وائرس کوئی مؤثر نہیں ہوندی، سب تو زیادہ وائرس اٹیک کیتی کھلی ہے تا مساجد وچ آون والے نمازیاں تے کیتی کھلی۔ تو بہرحال
ہر آیا دن جڑا ہوندا ہے وہ سراسر اسلام اور مسلمان دے خلاف ہی آ رہا ہے۔ تو اس واسطے میری تقریباً ہر دفعہ اور ہر جمعے دے گزارش ہوندی ہے اپنے مخلصین دے سامنے کہ اس ساڑی بد کرداری دا نتیجہ ہے جو اللہ نے ساڑے اتے مختلف قسم دے عذاب مسلط فرما دیتے ہیں۔ جو فصلوں دے حالات ہیں وہ بھی تواڈے سامنے ہیں۔ جدو کسان بیٹھ کے تے ایوریج کٹدا ہے کہ میری پچھلے سال کلے دی 30 من اوسط آئی، اس مرتبہ 18 آئی ہے، وہ تو وجہ بہ کے دستا ہے جو اس وجہ تو کہ یالہ باری ہوئی ہے، بارش ہو گئی ہے تے دانا بڑا کمزور ہویا، سٹے کالے ہو گئے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ یالہ باری اور بارش نو وہ قصوروار ٹھہراندا ہے، کدی اس اپنا احتساب نہیں کیتا کہ 18 من مینو اللہ پاک نے دیتا ہے یا مینو 50 من اوسط کلے جو دیتی ہے، میں اللہ دا حصہ بھی کڈیا کہ نہیں کڈیا۔ اس بارے کدی نہیں سوچ ہوئی، میں نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، میں یتیمہ دا حق ادا کیتا ہے یا نہیں کیتا، اس بارے کدی نہیں سوچ آئی۔ جڑے ساڑے علاقے دے باغات ہیں وہ بالکل پھل تو معروف ہے، یعنی اللہ دا قرآن اس بات دے نشان دہی فرماندا ہے جس قوم تے بھی اللہ دا عذاب مسلط ہوندا ہے سب تو پہلے قحط اور فصلیں اللہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس واسطے تھوڑا جیا اپنا احتساب کریے کہ اساں کتنا قدر اللہ دے پیغمبر دی شریعت نال وفا کر رہے ہیں۔ بھائیو، زندگی دا کوئی پتہ نہیں، جے کوئی کافر ہے اس بھی مرنا ہے، جو کوئی مومن ہے اس نے بھی مرنا ہے۔ اللہ دے دربار دے اندر اسا تساں ساریاں نے حاضر ہونا ہے۔ جدو مجرمین نے چیخو پکار کرنی ہے، والا مچاونا ہے، تو سب تو پہلا سوال انہاں دے کولو ایو ہونا ہے، الم یاتکم رسل منکم، ہن جو تساں حال پائی پے ہو، کیا توانوں اس قرآن مقدس دا پیغام کسے نہیں سنایا، کسے نہیں پہنچایا، یا اے قرآن تواڈے گھر تک نہیں آیا؟ یتلون علیکم آیات ربکم، رب دے قرآن دیاں آیتاں پڑھ کے تانوں سناون والے کوئی نہ ہے۔ ینذرونکم لقاء یومکم ھذا، آج اس دن جس دن نو تو رو رہا ہے، اس دن دے متعلق تینوں کسے نہ ہی دسیا کہ مرنا ہی اللہ دی عدالت وچ حاضر ہونا ہی۔ اس وقت مجبوراً مجرم تے مشرک اس بات دا اعتراف کرے سی، قالو بلا، بالکل اللہ سانو دساون والیاں نے دسیا بھی ہے، مگر دنیا دی بد مست زندگی دے اندر اسا اتنے نشہ وارا ہو چکے ہاسے کہ نہ سانو تے قرآن دا خیال رہندا ہے، نہ محمد دی سنت دا خیال رہندا ہے۔ شہدنا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، پھر اس وقت وہ بندہ خود اپنے بارے گواہی دے سی کہ میں اللہ گواہی پہ دینا کہ واقعی میں کافر ہو کے زندگی گزاری ہے۔ جدہ ایک آدمی اللہ دی عدالت دے اندر اپنے آپ نو کافر تسلیم کیتی کھلا ہے، اپنے ایمان نال دسو اتھے ہی محمد دی شفاعت ہو سکتی ہے۔
سونا محمد پاک شفیع المذنبین ہے، شفیع المجرمین نہیں۔ چھوٹے موٹے گناہ کرنے والوں دے متعلق تو شفاعت رسول اللہ ہو سی، مگر مجرم مشرک کافر دے متعلق محمد الرسول اللہ نے نظر اٹھا کے بھی ویکھنا گوارا نہیں کرنا۔ تقریر کرنے دا مقصد نہیں ہے صرف تو افطاری تک مصروف رکھن دا ایک بہانہ ہے۔ تقریر وہ آئی جڑی مولانا عمر حیات صاحب نے فرما دیتی ہے، چونکہ تسا بھی ثواب دی نیت نال آئیو تو میں بھی حاضر خدمت صرف ثواب دی نیت نال ہو گئے ہیں، بے چلو اسا بھی مخلصین موحدین دے کٹھے بیٹھ کے دو چار گلہ قرآن و سنت دی کر لی ہے۔ اسے واسطے اللہ پاک نے سوڑے محمد پاک اور قرآن پاک دی بڑی سونی اور بے مثال بیان فرمائی ہے کہ جس بندے نو میرے سوڑے محمد پاک دی آغوش شریعت نصیب ہو جائیے، اس تو وڈا خوش نصیب انسان میری مخلوق چ ہور کوئی نہیں۔ هو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، او اللہ دی ذات ایسی ہے جڑی ارسل الریاح، جو ہواواں نو چلاون والی، ہواواں تے کنٹرول رکھن والی، ہواواں دیاں سمتاں نو تبدیل کرنے والا ہے، اس اللہ نے ایسی مہربانی فرمائی۔ ایک موقع تے انج دیاں ہوائیں چلائیں جنہاں دے چلن نال بشرن، ہوا چلن والے نو اللہ کریم نے اپنی رحمت دی بشارت سنائی۔ بشرن دا معنی ہوندا بشارت، تے بشارت دا کیا معنی ہوندا؟ خوش خبری، بھی ایسی خبر جس دی خبر دے سنن نال بندہ خوش ہو جائے، دل میں سکون آ جائے، اطمینان آ جائے، بہار پیدا ہو جائے۔ اللہ فرماتا بشرم بین یدی رحمتی، ایک جگہ تے اللہ نے فرمایا ہے اذا بشر احدهم بالانثى، ایک جگہ تے اللہ کریم نے زکریا علیہ السلام نو فرمایا مبشرا برسول یا بشرا ھذا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو فرمانے لگے مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ کئی جگہ تے اللہ کریم نے لفظ بشارت دا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماندا ہے جد اساں بارش باران رحمت وسامنی ہوئے، او دی پہلے بشارت دینے آئے کہ ہواواں چلا دینے آئے، او ہواواں جداں گھل دیاں تا بدل اٹھی کے آوائندے ہیں، او بدل وسن والے او ہوتے ہیں جڑے پانی نال بھرے ہوئے ہوتے ہیں،
تے پانی دے بھرے ہوئے بدلاں دا رنگ کالا ہوندا ہے تے خالیاں دا رنگ سفید ہوندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے جدا ہوائی چل دیا سارے جٹ تے کسان اپنے کھالے تے نالے صاف کرنا شروع کر دے دے حوضاں نو صاف تے ستھرا کرنا شروع کر دے دن کہ بارش آون والی پانی نو کٹھا کر کے تے فصل پھلاونیاں شروع کر دی سائے۔ اللہ نے یہ مثال دے کے بڑا سونا مسئلہ بیان فرمایا ہے جی میں بدل تے بارش تے آون تو پہلے اللہ ٹھڈیاں ہوائیں چلا دیندا ہے۔ انجے اساں نبوت دی بارش وساون تو پہلے ٹھڈیاں ہوائیں چلا دیتیاں کہ میرا محمد آون والا ہے۔ عیسیٰ پیغمبر آئے تے انہاں بھی بشارتاں دیتیاں کہ میرے بعد محمد رسول اللہ اللہ دا پیغمبر آون والا ہے۔ جیڑا پیغمبر بھی آیا ہے آخری پیغمبر دیاں بشارتاں دیندا گیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے پہلے اسا دنیا دے اندر اے ٹھنڈی ہوا چلا دیتی کہ تیاری کر لو کہ رحمت دا بدل بن کے وسن والا میرا محمد دنیا تے آ رہا ہے۔ جدا ہوائی کھلیاں بدل جڑا وسن والا ہوندا ہے او خالی نہیں ہوندا بلکہ پانی دا بھریا ہویا ہوندا ہے۔ اللہ فرماندا جڑا میرا محمد باران رحمت بڑھ کے آیا ہے اے خالی نہیں آیا بلکہ اسے دے اندر قرآن والی رحمت دا پانی بھر کے نو گھلیا ہے۔ جیویں بدل جدا چڑھ کے آندا ہے اپنی مرضی نال نہیں وسدا انجے میرا محمد بھی قرآن بدل لے کے آیا ہے اپنی مرضی نال نہیں وسدا بلکہ اینو وساون والا کون ہے۔ 3 نمبر تے جدا بدل وسڑ تے آندا ہے بدل اے نہیں ویدا کہ اے اروڑی ہے یا پھول گلاب دا باغ لگا ہویا ہے او اے نہیں ویدا کہ بنجر ہے یا زرخیز رقبہ ہے۔ جدا او وسڑ تے آندا ہے تے سارے انو رنگ چھڑیندا ہے مگر رنگ اس زمین نو لگدا ہے جیڑے اندر فصل پیدا ہون دی قوت استطاعت ہوئے جیڑی ستھری تے زرخیز زمین ہوئے اس جو پھل پھول نکلان دے تے جیڑی ترقی ہوئی زمین ہوئے جویں جویں بارش آندی ویسی انجے ترکیان تے بدبو اٹھیں دے کہ نہیں۔ ہوں گٹر دے اتے جو پانی وسدا پہ ہوئے بارش دا اس جو بو نکل سی یا خوشبو نکل سی جی تے جی پھول گلاب دے اتے شبنم دا قطرہ ہی پہ جاوے تا مہک آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں آ رہی ہے آ رہی ہوتی ہے نا۔ تو اللہ نے مثال ہے دیتی ہے کہ میرا محمد تا سارے اتے قرآن وساوے آیا ہے مگر کوئی بدبخت ایو جائے ہن جنہ دا رقبہ ابو جہل دا اروڑی آ رہا ہے اتے میرا محمد قرآن لے کے وسطہ رہا ہے مگر سوا گندگی تے بدبو تے کچھ نہیں ملیا تے جتھے بلال تے صدیق دا دل لالا رقبہ زرخیز اتھے محمد وسطہ گیا ہے۔ اللہ پوتا ہی انج لایا ہے کہ خود فرماندہ ہے قطب فی قلوبہم الایمان میں اللہ نے انج دا پوتا لایا جس پوتے دا نائم اللہ ایمان رکھ چھوڑیا۔ محمد پاک پڑھو جو صلی اللہ علیہ وسلم اے رحمت للعالمین بن کے آیا ہے تے قرآن پاک رحمت للمؤمنین بن کے آیا ہے۔ وہ تا رحمت للعالمین اس تا ہر تے وسڑا ہے کافر تاوی وسدہ پہ ہے مومن تاوی وسدہ پہ ہے
مگر میں تو دسیا کہ جتھے گندگی آئی اتھے بارش وسیع ہے، مگر اتھے اس نے رحمت باران دا کوئی فائدہ نہیں حاصل کیتا، گندگی اور ابھرن لگ گئی ہے، او دے وچ اتر کے آن تے گندی سمیل اور ودھن لگ گئی ہے۔ مگر جتھے آئی زرخیز رقبہ اصحاب پیغمبر دا اتھے جو جو قرآن وسدا گیا ہے، رحمت للمومنین بڑھدا گیا ہے، انہاں دے دلوں دے اندر، انہاں دے عمل تے زندگی دی ایک ایک حرکت دے اندر اللہ نے رحمت ایمان نو بھر چھوڑیا۔ تو بھائیو، برباد شدہ زندگی آباد تا ہوندی ہے جس زندگی تے اللہ دی رحمت وسن لگ جاوے۔ انجھے ہے کہ فلاں آدمی یار وسدا پھلدا پھلدا ہے تے برباد ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، خدا دی کئی لعنت پہ گئی ہے۔ انجھے بہ کے آدھے ہیں ایک اس بندے تے ہوندی ہے جس بندے دی زندگی تو اللہ اپنی رحمت دا ہاتھ اٹھا لیتا ہے، تے جے کوئی اجڑیا پہ ہے، برباد ہویا پہ ہے، او دے وسن دا امکان ہے تا صرف رب دی رحمت ہے۔ جس دوتے اللہ دی رحمت آ جائے اس بندے دا وال ہی کوئی ڈنگا کر سکتا نہیں۔ تو اللہ نے اپنی ساری رحمت دا خزانہ ساڑھے تک کیڑا بھیجے ہے؟ بولو، کہ اللہ دا قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک نو پڑھیا کرو، قرآن مقدس نو سمجھیا کرو۔ ہون تا آن لائن ہر مولوی بیٹھا ہوندہ ہے، تو کم از کم تسا اللہ دے قرآن پاک نو سمجھن دی کوشش کیتی کرو، اللہ دے قرآن دے معانی مطالب مفہوم انہوں نے سمجھ کے اپنی زندگی دی رہنمائی حاصل کیتی کرو۔ اللہ دا قرآن دا ہر لفظ، ہر حرف، ہر نکتہ اس امت واسطے بے پایا رحمت دا خزانہ بڑھ کے آیا ہے۔ کوئی ایسی دنیا دی کتاب ہے جن دے ہر حرف نال نیکیاں مل دیا ہوئے؟ جی، تورات دے ہر حرف نال بھی نیکیاں نہیں مل دیا، انجیل دے حرف نال بھی نہیں مل دیا۔ اگر نیکیاں مل دیا ہیں تو صرف رب دے قرآن نال مل دیا۔ ہر آئے دن مسلمانہ دوتے بڑیاں بڑیاں تجربہ کاریاں پالیسیاں جڑیاں ہوندیاں غیر مسلمین دیاں انہوں تجربہ کیتا جاندہ ہے تا مسلمان قوم تک کیتا جا رہا ہے۔ خدا را اس بد مستی دے وچوں نکل کے تے اللہ دے قرآن نال محبت پیدا کرو، اللہ دے قرآن نال تعلق پیدا کرو، اللہ دے قرآن نو گھر بہ کے پڑھیا کرو۔ ترجمے والے قرآن پاک مل جاندے، وہ ترجمہ پڑھیا کرو۔ اگر تو متن قرآن پاک دا نہیں آتا، اردو تو چلو کم از کم آندہ ہو سی، وہ ترجمہ پڑھ لیا کرو۔ اردو ہی نہیں آتا، کوئی نہ کوئی تو بال تھی پتر کوئی پڑھے ہوئے ہو سی، اس نو آگ کے چاہ قرآن پاک دا کوئی حقت رکو دا ترجمہ پڑھوا کے سن لیا۔ ایک بزرگ آدمی میں ملے، وہ آپ کوئی نہیں پڑھے ہوا قرآن پاک، وہ پہ دسے کہ میں نے پہلے ایک کیسٹ ملی حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی، وہ میں سنی تو میں چونکہ ہم کھٹا ٹیٹ مشرک، میری جڑے ہدایت دا سبب انج بنیا کہ میں وہ کیسٹ سنی، میں اپنی بچی نو آکھیا بھئی اے جڑا مولوی تقریر دے ایتا پڑھدا ہے نا، انہاں ایتا نو قرآن چ ڈھونڈ کے تے مینوں انہاں دا ترجمہ بھی سنا۔ وہ میری بچی مینوں قرآن پاک کھول کے تے او دا اردو ترجمہ مینوں کر کے سنائے، یعنی مینوں ایسی جڑے پھر لذت پئی کہ ہن جب تک ادھا سپارہ میری بچی مینوں قرآن پاک دا اردو ترجمے نال نہ سنائے، مینوں نیند ساری رات نہیں آتی۔ بچی دا وہ کول بہا کے انہوں آتا ہے کہ مینوں قرآن پاک دا ترجمہ سنا۔ وہ اردو
لکھے ہوئے جڑے ادھر ترجمے قرآن پاک دے وہ پڑھ کے وہ مینوں سنا دیے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ دے قرآن نال محبت پیدا کر سو اللہ پاک خود بخود تھوڑی میری زندگی نو بدل دینا ہے. خود بخود اللہ دی باران رحمت تھوڑے میرے اتنے وسن لگ جانی. بھائیو اج بندہ اللہ دے قرآن دی بات کردا ہے, سوڑے محمد معصوم دی معصوم زبان دی بات کردا ہے, مگر لوگ آتے ہیں یار اتنے مولوی پہ انہاں تے مسئلہ کدی نہیں کیتا جڑا مسئلہ اے مولوی پیا کردا ہے. مولویاں در نہ ویکھیا کرو کہ مولوی یہ مسئلہ کرے سی یا نہ کرے سی, سانو دسے سی یا نہ دسے سی. اسے انتظار رہ کے گمراہی کی کھائی پھنس گیا ہے. اس انتظار نو چھوڑو تے خود رب دے قرآن نو سمجھن دی کوشش کرو. مولویت تسا وسار کر کے نہ بیٹھے کرو بھی اوڑ آکسی توت منے سان. مولوی ساری زندگی تو انہوں سٹیج تے بہ کے لا یسمعو دعاءکم اے آیت نہ سنائے تو تسا تے انہیں گمراہ ہو کے مر گئے. ادھر چنگا نہیں بھی آپ اٹھیا قرآن کھولیا 22 سپارے دی سورت فاتر کڈی او دے وچ لکھیا کھلوتا ہے ان تدعوہم لا یسمعو دعاءکم. اگر تسا ساڈ بھی مارو انہاں قبر والے مردیاں نو تو لا یسمعو دعاءکم تواڈی او کسے قسم دی سور و پکار سنن دی طاقت نہیں رکھتے. ہن اے جو تانوں مسئلہ مولوی کوئی نہ دساوے تسا وت انج ہی لگے ویسو اخیر وت ذہن کے بن ویسی نہ مسئلے چ پون دی ضرورت وت کے دن او یار مردے سن دے ہاں یا نہ سن دے ایک دن قیامت دے خدا پوچھنا. اے بندہ اوہ گل کردا ہے جس دا اللہ دے قرآن نال کوئی رتی برابر بھی رغبت تے شوق تے محبت نہیں ہوتی. اللہ اے تا نہیں تیرے کول پوچھنا کہ مردے سن دین یا نہیں سن دین. اللہ اے تا پوچھنا ہے نا کہ تو قرآن کو سمجھے کہ نہیں سمجھے. اے تا پوچھنا ہے تے میں تیرو اس سے قرآن دا بیٹھا تھا کہ قرآن پہ آتا لا یسمعو دعاءکم. تے باقی رہ گئے جڑا تیرا سوال ہے نا کہ اللہ پاک نے مردیاں دے بارے پوچھنا کہ نہیں پوچھنا. اللہ دی قسم ہے اللہ نے پوچھنا ہی نہیں. بے دس ہے تیرا عقیدہ آئی کہ ہر پردے چ سنن والا کون ہے؟ بولو یہ اللہ نے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا؟ اب بولو نہ ہونا تے مویا پردے چ پیا کہ نہیں پیا؟ او بھی سنے تے او بھی سنے تے وقت اس تے اس سے فرق بولو کوئی نہ رہا. اور اے مسئلہ اللہ نے پوچھنا ہے اور ابراہیم نو کھڑا کر کے آکھنا ہے کہ سب تو پہلے تو مسئلہ پیو نو ایو نہیں سنایا لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. اب بات انہاں دی عبادت کیوں کرتا ہے جنہاں دے نہ سنن دی طاقت ہے نہ ویکھن دی طاقت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلا مسئلہ پیو نو ایو نہیں سنایا ہے بھی انہاں دی سور و پکار تو کیوں کرنا ہے جنہاں دے اندر سنن دی طاقت. اس تو معلوم ہوتا ہے سارے قرآن تے بندہ ایمان رکھ لے مگر مردیاں دی قبر تے انجے ڈٹھا پیا رہا ہے. ابو جہل تے اس سج ایک تل دا ہی فرق کوئی بالکل اس طرح کافر ہو کے جہنم وچ ویسی جی ابو جہل قرآن دا دشمن ہو کے جہنم وچ گیا ہے. قرآن پاک نے فرما دیتا لا یفلح الساحر حیث اتا. مومن آدمی تے کسے صورت بھی جادوگر کامیاب بولو نہیں ہو سکتا. کہ قرآن نے آکھے ہے تے اللہ تیرے کو پوچھ نہیں سکتا بھئی اوئی تو جادو برحق کا تھا ہو میری برحق کتاب قرآن کا مطالعہ کیوں نہیں کیتا. قرآن پاک نو سمجھے ہاں
تو تینوں جادو نیرا کفر تے ضلالت نظر آوے بر حق تینوں نظر آوے تو صرف میرے محمد دا دین نظر آوے. ایک قرآن پاک نے اور پھر کمال ہے ایک جگہ تے اللہ فرماتا ہے کہ شیطان تہاڈا دشمن ہے. تہاڈا کہوے ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان دا کھلم کھلا کیا ہے؟ دشمن ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے پیو نے پتہ کیا فرمایا؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان میرے رب دا دشمن ہے. رب پہ فرماندا ہے شیطان تہاڈا دشمن ہے. معلوم ہوتا ہے شیطان نہ خدا دا کچھ لگتا ہے نہ خدا دے منن والے مسلمانوں دا کچھ لگتا ہے. تے مسلمانوں اللہ پہ فرماندا ہے کہ دشمن شیطان تہاڈا وال ہی ڈنگا کر سکدا نہیں ہے. لا یفلح الساحر. اے جادوگر کدی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو آکھے جو نہیں ساڑھے نبی تے چل گیا ہے تو پھر قرآن دے منن دا حق ادا کیتا؟ بولو تو صحیح کوئی نہ کی. تو اس آیت دا انکار کرے وقت بھی تسا حسن آتے ہو نہیں جی یہ بریلوی ہے دیوبندی ہے سنی ہے نقش بندی ہے عثمانی ہے غیر مقلد ہے فلانا ہے فلانا ہے. انہاں دے تا اے نہ ہو گئے. قرآن دی ایک آیت دا انکار کیتا ہے قادیانیہ نے. لیکن رسول اللہ و خاتم النبی سوڑے محمد پاک دی ختم نبوت دا انکار کیتا ہے تو اسا انہوں کے آتے ہیں؟ بولو انہوں آدھے ہیں. ساڑھے آئین پاکستان نے بھی اس نوں کافر قرار دیتا ہے. انجے نا ختم نبوت دی ایک آیت دا منکر ہویا ہے پوری دنیا دے اندر کلمہ گو مسلمان انہوں کافر آدھے. نہ صرف ایمان اور عقیدے واسطے قرآن جی ایک آیت آئی ہے. 6666 آیات دا مجموعہ ہے نا اللہ دا قرآن. ایک آیت دا انکار ہویا کافر ہو گئے. ایک بندہ پورے قرآن نو کنڈ کیتی پہ ہے اوکڑی بلا ہے. بولو تو صحیح رہو. ابو جہل نے قرآن دی کسے آیت نو منے آئی سارے قرآن دا ہی منکر ہے بلکہ آدھا ہی معاذ اللہ محمد تو خود گھڑ کے لے آنا ہے. یہ قرآن ہے ہی نہیں خدا دا. اے جڑے بیٹھے نے یارویاں کھاون والے تویز دیون والے تے جادو تے ٹوڑے تے منتر ٹپلے سارے کرن والے اے تویز لکھ لکھ کے دیون والے اے جڑے غیر اللہ دے نام دی دیوے تے چڑھاوے تے چادراں تے نظراں نیازاں دیون کھاون والے بیٹھے نا جڑے آدن جو جُتیاں دی کھسکاہٹ بھی سڑدے پے اوے انہاں تو وڈا کافر تانوں کتھوں مل سکدا ہے. میں آدھا اتنا مرزائی وڈا کافر نہیں جتنا ایک کافر ہے کہ قرآن دی ہر آیت کا مقابلہ روایت نال کریندا ہے مگر قرآن دی آیت نو منن واسطے تیار نہیں ہوتا. لہذا میرے نزدیک قرآن پاک دی ایک آیت تو اپنی جگہ دے رہی قرآن پاک دے ایک جملے دا بھی منکر پرلے درجے دا کافر ہو سکتا ہے محمد دا امتی نہیں ہو سکتا. لہذا محمد الرسول اللہ جیویں سارا رحمت دا خزانہ بن کے آیا ہے انہیں رب دا قرآن بھی سارا رب دی رحمت دا خزانہ بن کے آیا ہے. کسے ایک آیت دا انکار کرنے والا دائرہ اسلام میں رہ سکتا. لہذا جڑے نبی دتے جادو دا اثر منن والے اے بھی انجے قراری نے جی ابو جہل کافر ہے. اور انجے کرو کیونکہ یہ مسئلہ قرآن پاک دا ہے. قرآن پاک دا ہے. قرآن پاک نے فرمایا حرم علیکم المیتہ والدم
ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، مردار حرام ہے، خنزیر دا گوشت بھی حرام ہے، دم مسفوح بھی حرام ہے۔ دم مسفوح جس وقت جانور نو ذبح کیتا جاندا ہے تے خون نہیں واندا پیا ہوندا، اس نو کہ آدن دم مسفوح، او خون بھی تو اتھے حرام ہے، اور غیر اللہ دے نام زد کیتی ہوئی شائع۔ ایک گل سمجھو، میں اتھائی بہ کے آکھیا جب یہ انگوٹھی میں سید محمد شاہ دے دربار تے دیونی ہے، میں اس نو نامزد کر دیتا بے انو میں کتھے دیونا ہے غیر اللہ دے نا تے، اے بھاویں میں نامی دیون گیا نا تاویں اے اتھائی کے ہو گئی ہے، بولو کہ ہو گئی ہے، اب بولو نا حرام ہو گئی۔ جس وقت اس نے سوچ پیدا کی ہے تو اس وقت ہی وہ غیر اللہ دے نا دی چیز کیا ہو جاتی ہے، بولو حرام ہو گئی ہے۔ ہوں اس حرام دے وچ حلال دی کوئی گنجائش ہے، بولو تے جیڑا وقت بھی اس حرام نو حلال سمجھ کے کھاندا رہ جائے اس دا اسلام نال تعلق ہے، بولو ادھے تے تو ساڑے سارے دے سر حل لے وہ جادو تے تویز والے مسئلے تے کیوں نہیں سر حل دے، وہ بھی تو قرآن نے مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ دے قرآن دی ہر آیت جڑی ہے مسلمان انسان واسطے بے پایا رب رحمت دا خزانہ بڑھ کے آئی ہے۔ اللہ دے قرآن نال جیویں جیویں زیادہ محبت پیدا کرے سو اتنا زیادہ اللہ پاک تواڈی میری زندگی دے اندر عزت بھی نصیب فرما دے سی، امن بھی نصیب فرما دے سی، عظمت بھی نصیب فرما دے سی، رحمت تے برکت دا بھی نزول فرما دے سی۔ مومن آدمی واسطے اللہ دا وعدہ ہے لہم الامن وہم مہتدون، ای ہو جائے ہدایت یافتہ مومن آدمی دی زندگی دے اندر میں اللہ کدی بھی بد امنی نیڑے لگا نہیں دے۔ جیڑی چیز دی ضمانت اللہ دے وے اس ضمانت دے اندر کم از کم مسلمان نو 101% یقین رکھنا چاہیے۔ دنیا دیاں ضمانتاں اور ضمانت دیون والے موقع تے وک ویندے مگر جیڑی چیز دی اللہ ضمانت دے دے وے بندہ پھر سکتا ہے مگر اللہ اپنی ضمانت تو پھر دا نہیں ہے۔ اللہ پاک عمل دی توفیق نصیب فرمائے، آمین آکھو جا کرمائے۔ اور اتھے بیٹھ تو سا ترتیب نال بیٹھ جاؤ، افطاری دا ٹائم ہونا لے، ساڑھے حق بھی دعا کرے ہے، اپنے حق بھی دعا کرو جو اللہ شاءاللہ اسا سارے مسلمانوں دی مغفرت فرما دے۔